دفتر میں ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ آپ کو آن اویلیبل ہوگی، پچھلی اویلیبل ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، سب سے پہلا سوال تو آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم نے آخرت پچھلی دفعہ، یہ تیسرا لیکچر ہے، سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ اس وقت ہم دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری دنیاوی زندگی ہے جب ہم زندہ ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا بھلا؟ نیکسٹ مرحلہ کیا ہوگا؟ سر عالم برزخ۔ نہیں نہیں نہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پہلے موت آئے گی آپ کے سامنے، آپ آ رہا ہے آپ کے سامنے یہ فگر جو میں نے بنائی ہے، چارٹ آپ کو بھیج چکا ہوں آلریڈی۔ تو دنیاوی زندگی کے بعد ہمیں موت آئے گی، اور موت کیا چیز ہے بھلا؟ کیا چیز ہے موت؟ شاباش، سر روح کا جسم سے الگ ہو جانا موت ہے۔ شاباش شاباش، ویری گڈ ویری گڈ۔ جب روح، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ماں کے پیٹ میں، جب ہم ایک چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ روح پھونک دیتا ہے، جب وہ روح جسم میں آ جاتا ہے تو انسان کے اندر زندگی ہوتی ہے، اور وہ زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے اور ختم کہاں پر ہوتی ہے؟ موت پر۔ کیوں؟ وہ روح جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ڈالی تھی، وہ اب موت کے وقت وہ روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو پہلا مرحلہ دنیاوی زندگی ہے، پھر موت ہے۔ موت کے بعد کیا ہے؟ عالم برزخ۔ دیکھیں، موت کے بعد بندہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، لیکن یہ عالم برزخ کا ڈیوریشن کیا ہے؟ یہ کتنا عرصہ ہے؟ کب سے کب تک ہے عالم برزخ میں آدمی رہتا ہے؟ جب تک قیامت نہیں آتی تب تک۔ بالکل غلط، یہی تو میں کہتی طرح سمجھا کریں۔ اب بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے بات کو۔ دنیاوی زندگی پہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ بات کلیئر ہے؟ دنیاوی زندگی اللہ تعالیٰ نے کس لیے دی ہے بھلا؟ بولیں۔ آخرت کی تیاری کے لیے۔ آخرت کی تیاری کے لیے، کہ اگر تم دنیا میں زندگی اگر اللہ اور رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارو گے، دنیا میں بھی تمہاری اچھی کروں گا اور آخرت میں تمہیں جنت دوں گا۔ یہ ہے دنیاوی زندگی کا، کہ دنیاوی زندگی کے اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ آدمی جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ بات کلیئر ہے؟ بولیں بھائی، سو تو نہیں گئے نا؟ یہ سر کلیئر ہے۔ اچھا، اب کلیئر ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ دنیاوی زندگی میں جب انسان قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی دنیاوی زندگی کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی اعتبار دنیا میں اس کو کیا ملتا ہے؟ سکون۔ وہ دنیا میں بہت اس کا سیرت و کردار ایسا ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، لہٰذا وہ اگر بیٹا ہے تو بہت فرمانبردار بیٹا ہوگا، اگر باپ ہے تو اپنی اولاد کا پورا خیال کر کے اور اس کو بھی ساتھ جنت میں لے جائے گا، اس کی تربیت اس طرح کرے گا۔ تو دنیا میں بھی فائدہ ہے قرآن و سنت پر عمل کرنے میں، اور آخرت میں جنت ہے۔ اب دنیا میں جب آدمی قرآن و سنت پہ عمل نہیں کرتا
تو اس معاشرے کا اس ملک کا یہی حال ہوتا ہے جو اس وقت ہمارے پاکستان کا حال ہے. کچھ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ کے جج ایماندار ہیں؟ جلدی بتائیں. جج انصاف کر رہے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ سر وہ قرآن و سنت پہ نہیں چلتے. ویری گڈ بیٹا، ویری گڈ. اگر قرآن و سنت پہ چلتے تو یہ ایسے غلط فیصلے نہ کرتے، یہ ظلم نہ کرتے. ہمارے حکمران ظلم کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ قرآن و سنت پہ نہیں چل رہے. دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں جہنم. کچھ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ یہ سب باتیں میں بتا چکا ہوں پچھلی دفعہ آپ کو، اور آپ کو پورا موقع ہوتا ہے سوال کرنے کا. تو بات کلیئر ہوگی کہ دنیا میں ہم کس لیے آئے ہیں. جی سر. ہم دنیا میں ہر کام، ہر جگہ، ہر وقت اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں. عملی نمونہ کون ہے ہمارے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاباش. اس لیے کہ وہ جب ہمیں بتائیں گے کہ عمل ہم نے نماز اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، ہم نے اسی طرح دیانت، امانت اور ہمارے اندر سارے اخلاقی اچھائیاں جن کو انگریزی میں آپ مارل ورچوز کہتے ہیں، وہ سب ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور ہمارے اندر کوئی بھی رذائل اخلاق جسے آپ کہتے ہیں مارل وائسز وہ نہیں ہونی چاہیے. پھر ہم معاشرے کے لیے، گھر کے لیے، ہر جگہ کے لیے مفید افراد وہی ہوں گے جو قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں گے. ورنہ ایسے انسان ہوں گے جیسے آپ کے جج ہیں، جیسے آپ کے حکمران ہیں، جیسے آپ کے ہر آدمی دھوکہ دہی پہ لگا ہوا ہے. اس کو بھی بالکل. اچھا، یہ لوگ کیوں دنیا میں غلط کام کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سر ان کو آخرت کا یقین نہیں ہے. ویری گڈ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. یہ دندے اس لیے سب دھاندلیاں کر رہے ہیں. اگر ان کو یہ یقین ہوتا کہ آخرت میں ہمیں اس جہنم میں پھینکا جائے گا جس کا ٹیمپریچر آج کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے اور وہ ہمیشہ کی ذلت ہوگی، تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ جس آخرت کو پڑھ رہے ہیں ہم، اس آخرت پہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ شاباش. آخرت پہ کیا سر ہونا چاہیے؟ یقین. یقین. تو یقین کا مطلب کیا ہے بھلا؟ ہم کیسے سمجھیں گے کہ مجھے آخرت پر یقین ہے؟ ہم اس کی تیاری کریں گے. بیٹا یہ لفظ جرنل ہے. جب مجھے یقین ہے کہ میرا برا کام جو میں کروں گا اللہ مجھے سزا دیں گے تو میں اس سے بچوں گا. اور مجھے پتہ ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں نیک کام کروں گا تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مدد سے، اپنی توفیق سے اور نیک بنائیں گے اور اچھا بنائیں گے، اور آخرت میں مجھے جنت ملے گی. یہ ہے یقین ہونے کا مطلب. آخرت کا یقین ہونا چاہیے. اور یقین کس بات کا؟ کہ دنیا کا ہر برا عمل اس پہ سزا ملے گی، اور دنیا میں ہر اچھا عمل جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا وہ اس پر اللہ دنیا میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی توفیق ملے گی اور کام کرنے کے لیے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا. یہ دیکھیں، آپ پڑھ رہے ہیں، یہ چیزیں سمجھیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. دنیا کے بارے میں کوئی سوال؟ تم بھی سوال کر سکتے. سر میرا ایک سوال ہے. جی فرمائیے. سر انسان کو ہونا کیسا چاہیے؟ اگر کوئی انسان آپ کا دل دکھاتا ہے تو واپس سے آپ کو اس کا دل دکھانا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل نہیں. آپ کو تو حکم یہ ہے کہ آپ اس کو برداشت کریں گے، صبر کریں گے اور اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں گے تاکہ وہ سوچے کہ یہ میں نے جو غلطی کی ہے اس کے جواب میں یہ بندہ میرے ساتھ تو بڑی بھلائی کر رہا ہے، تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے.
اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے گا اس بات پر کہ آپ نے اس کا دل نہیں دکھایا، حالانکہ اس نے آپ کا دل دکھایا ہے. ٹھیک ہے؟ جی سر. اور کوئی سوال؟ شاباش، پوری آزادی ہے آپ کو. اچھا، اب دنیا اگر کلیئر ہے تو موت کے بارے میں پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے اور سر ایک کتنا؟ سوال. جی سوال کریں. سر شاباش. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کتنے دن ناراض رہنا چاہیے؟ میکسیمم 3 دن ناراض رہنا چاہیے مجھے پتہ ہے، لیکن اگر ایک اگلا انسان آپ کو نہ منائے تو آپ کو کیا منانا چاہیے؟ آپ اپنی کوشش کر لیں، اور اگر وہ اس کے باوجود آپ پوری دیانتداری سے کوشش کر لیں، اگر اس کے باوجود بھی آپ سے قطع تعلق رکھنا چاہتا ہے پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، سلام کر کے، تاکہ اچھے طریقے سے اسے جدا ہو جائیں اور پھر اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. اور کوئی سوال؟ نہیں اب سر، شکریہ، جزاک اللہ. اچھا، اب میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ موت کا جو فزیکل ڈیتھ جسے ہم کہتے ہیں، آج جسے موت کہتے ہیں، وہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی روح اس کے جسم سے الگ کر دیتے ہیں اس کے حکم سے، تو یہ موت ہو گئی. اچھا، موت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ بڑے غور سے سنیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت آنی ہے. یہ کتنی بڑی حقیقت ہے مجھے بتائیں. کوئی آج تک موت سے بچا ہے؟ بتائیں نہیں جلدی سے. سر. نہیں سر. نہیں بچا نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت اتنی یقینی ہے، اتنا سچ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے دادا پر دادا، دادی پر دادی، نانی پر نانی، کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے. کیوں؟ ہر ایک کو موت آئی ہے. لہذا اس موت سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا. یاد رکھیں، یہ آپ کو اور مجھے بھی موت آئے گی، اور جب موت آتی ہے تو عمل کی مہلت ختم، پھر انسان مر گیا، عمل تو کر نہیں سکتا. لہذا جب تک زندگی ہے خوب نیکیاں کمائے تاکہ قیامت کے دن جنت کا حقدار بن سکے. تو یہ ہے موت. کوئی موت کے بارے میں کوئی سوال؟ اچھا یہ بتائیں موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عالم برزخ. شاباش. لیکن جو ہی بندہ مرتا ہے تو وہ پہلے کہاں دفن کرتے ہیں؟ قبر قبر میں. میں. اور روح کہاں اس کی کہاں جاتی ہے؟ جب اس کی روح الگ کر لی جاتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ سر اگر وہ نیک ہو تو وہ علین میں جاتا ہے، اگر وہ اس کی روح جو ہوتی ہے وہ نیک نہ ہو تو وہ سجین میں جاتی ہے. ویری گڈ بیٹا، ایکسیلنٹ. اچھا، تو جسم، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں قبر میں، اور اس کا جسم کہاں، اس کا روح کہاں ہے؟ علین یا سجین میں. سمجھ رہے ہو؟ اچھا، اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ موت کے وقت، مرنے کے وقت جب روح نکالی جاتی ہے تو نیک آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور برے آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہاں بھائی مجھے بتاؤ. شاباش، یہ میں نے بتایا ہے، آپ پلیز نوٹ کریں، سمجھیں، تاکہ آپ کو یہ بھی باتیں پتہ رہیں. میں جواب دیتا ہوں ابھی. ہاں بھائی بڑے غور سے سنو. جو بندہ دنیا میں نیک ہوتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے فرشتے بھیجتا ہے جو اس کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آتے ہیں اور بڑی آرام سے اس کی روح نکالتے ہیں اس کے جسم سے. حدیث میں آتا ہے، آپ نے تو مشق نہیں دیکھی، میں نے وہ دیکھی ہے بچپن میں، کہ پانی بھر کے اس میں لاتا تھا آدمی، تو جب اس کا منہ کھولتا تھا تو ایک دم سے وہ پانی سارا نکل جاتا ہے اس سے. تو اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اس کی روح جسم سے اس طرح نکلتی ہے جس طرح یہ پانی ایک دم نکل آتا ہے.
یہ معاملہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ نیک آدمی کے ساتھ. اس کی قرآن میں بھی مثال ہے، حدیث میں بھی ہے. اور جو برا آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ بڑے ٹف اس کو ٹائم دیتے ہیں، اس کو اس کی روح اتنا کھینچ کے نکالتے ہیں کہ اس کی بڑی اذیت ہوتی ہے. تو گویا کہ موت کے وقت ہی انسان کے ساتھ معاملہ سزا اور جزا کا شروع ہو جاتا ہے. نیک آدمی کی روح بڑے آرام سے فرشتے ادب سے لیتے ہیں اور اوپر لے جاتے ہیں آسمان پر. وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو علیین میں رکھ دو. برے آدمی کی روح بڑی مشکل سے نکلتی ہے. فرشتے ایک گندے کپڑے میں اس کی روح لپیٹ کے اوپر جاتے ہیں تو پہلے اوپر اس کو اجازت ہی نہیں ملتی، وہیں سے حکم ہو جاتا ہے کہ اس کو سجین میں بھیج دو. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ سوال کریں جی شاہ. سر. اچھا، اب ایک بات میں نے اوپر پوچھنا آپ سے بھول گیا. قبر میں جب دفن کرتے ہیں اور لوگ یوں ہی لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے پھر اس بندے کے ساتھ؟ 3 سوال پوچھتا ہے. نہیں، پہلے اللہ رب العالمین اس کی روح کو واپس لوٹاتے ہیں قبر کے اندر، اور اس سے 3 سوال ہوتے ہیں. تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے. یہ 3 سوال اس سے. کتنے بندے ہو گئے ہیں جی؟ تو یہ 3 سوالوں کا جواب کون ٹھیک دے گا؟ بتاؤ تم. جو جنہوں نے سچا دنیا مسلمان میں ہوگا، جو اللہ کی پیروی کرے گا. اللہ کی پیروی کری. جس نے، یہ صرف ہم جیسا مسلمان نہیں، جس نے صرف نام کا مسلمان ہے وہ جواب نہیں دے سکے گا. سنیے بڑے غور سے. اس کا جواب وہ دے سکا جس نے اللہ کو رب اور حاکم مان کر اس کی عبادت کی ہوگی، تو وہ جواب دے سکا میرا رب کون ہے. میرا رسول کون ہے؟ یہ وہ شخص جواب دے گا جس نے پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزاری ہے، وہ جواب دے سکے گا. اور تیسرا کہ تیرا دین کیا ہے، اگر اس دین کے مطابق ہم نے زندگی گزاری ہے، ایمان بھی ٹھیک قرآن و سنت کے مطابق، عمل بھی عمل صالح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ اس کا جواب تینوں ٹھیک دے گا. جو دنیا میں ہماری طرح لاوالی کی زندگی گزارے گا وہ جواب نہیں دے سکے گا. جو ٹھیک جواب دے گا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اس کی قبر ایک جنت کی کھڑکی سے کھول دی جائے گی اور جنت کی ہواؤں میں آرام سے لیٹا ہوا ہے روح علیین میں. اور جو جواب نہیں دیتا اللہ کے حکم سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے. اس کے اوپر جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. شاباش. اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جہنم کی ہوائیں جو ہیں گرم وہ اس کو آتی ہیں، یوں وہ قبر میں عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. موت سے لے کر، بڑے غور سے سنیے، کل پھر جواب دینا ہے نہیں تو میں آگے پڑھاؤں گا نہیں. موت سے لے کر دوسرا سور جو نفخہ ثانی ہے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ جو پہلا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نفخہ اول، اس پہ تو کیا ہوگا جب وہ فرشتہ سور پھونکے گا تو کیا ہوگا کہ سارے زیرو چیزیں ختم، دنیا ختم، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی. یہ ہے قیامت کی گھڑی اور یہ ہے نفخہ اول. ٹھیک ہو گیا؟ موت کے بعد آپ لکھی ہوئی ہے سورہ مومنون، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ. اب وہ ایک پردے کے پیچھے ہیں. جو مر گیا کہاں چلا گیا؟ ایک پردے کے پیچھے. کب تک؟ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب تک وہ دوبارہ نہیں اٹھایا جاتا. تو گویا موت سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک یہ پورا عالم برزخ ہے. اچھا، اب دفعہ اول پہ کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے
کہ نفخ اول پہ جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا اور سارے انسان جانور مر جائیں گے. اسی کو قیامت بربادی لکھا ہوا ہے نا کہ پورا ختم. اور اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. تو پہلے اچھا آپ نے دیکھا کہ نفخ اول میں کیا ہوگا؟ وہ نفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا. فصائق من فی السماوات و من فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ایک دوسرا سور فرشتہ تیار ہے، وہ سور پھونکے گا، سارے انسان اور جانور کھڑے ہو جائیں گے، زندہ کر دیے جائیں گے. تو زندگی کا مطلب کیا ہے؟ دوبارہ زندگی کا کیا مطلب ہوگا بلا؟ جی سوال کریں، شاباش. کیا پہلے سر پہ سارے فرشتے بھی مر جائیں گے؟ نہیں فرشتے نہیں مریں گے. انسان اور ذی روح، وہ فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ زندہ رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو انہوں نے چلانا ہے آگے. شاباش. اور اب نفخ اول سمجھ آ گیا آپ کو؟ میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ جب نفخ ثانی قبروں سے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، دیکھیں نیچے لکھا ہے ثم نفخ فیہ اخری، پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو دیکھ لینے لگیں گے. یعنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ، پورے حواس خمسہ کے ساتھ وہ زندہ ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. اچھا یہ کیسے زندہ ہوں گے بلا؟ دیکھیں نا، ہمیں سمجھنا چاہیے کیسے. ان کو روحیں واپس مل جائیں گی. شاباش شاباش، ویری گڈ. ہاں جی بتائیں جلدی سے. میرے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مجھے بتا رہے ہیں، بہت ٹھیک بتا رہے ہیں. اللہ کے بندو، زندگی کس چیز کا نام ہے؟ دادی کو دے، نانی کو دے. ہاں جی، زندگی کس چیز کا نام ہے؟ روح اور جسم. روح کا اور جسم کا ملاپ ہے. اللہ تعالیٰ ایلین سے روحوں کو حکم دے گا، وہ سیدھی جا کے اور اس بندے کے جسم میں داخل ہو جائیں گی، وہ بندہ زندہ ہو جائے گا. دیکھیں نا، یہ ہمیں سب چیزیں سمجھنی چاہیے. اب بات سمجھ آئی ہے کہ بندہ زندہ کیسے ہوگا؟ وہ روحیں جو ایلین میں اللہ نے جمع کر رکھی ہیں، موت کے وقت وہاں چلی گئی ہیں یا سجین میں ہیں، ان کو اللہ کا حکم ہوگا، وہ جا کے اب انہی لوگوں کے جسم میں داخل ہوگی اور سارا گوشت پوشت اللہ تعالیٰ واپس لا کے پورا انسان بنا کے پوری صلاحیتوں کے ساتھ زندہ کھڑا ہو جائے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سوال کریں. شاباش، تم لوگ بھی سوال کر سکتے ہو، کرو سوال. ایسے ہی بیٹھے مت رہو. جی اس وقت کتنے لوگ ہیں؟ جی شاباش. تو اب آپ کو دنیا، موت، نفخ اول، نفخ ثانی اور برزخ، یہ سب کلیئر ہے؟ جی سر. جی سر. کوئی سوال نہیں ہے؟ آگے چلوں؟ جی سر چلے. جی سر. اب سوال کر لیں ورنہ میں نے کل سوال کرنے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور یہ سارے انسان جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا. کہاں، کس جگہ پر؟ اس کا کیا نام ہے؟ میدان میدان حشر. حشر. اور حشر کا معنی بھی جہاں سب لوگوں کو جمع کیا جائے. تو لوگ قبروں سے نکل کے اور سارے کے سارے کس طرف چل دیں گے؟ میدان حشر کی طرف. اب بڑے غور سے سنیں اور بات کو سمجھیں. جو برے لوگ ہوں گے، جنہوں نے اللہ اور رسول کی نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی کی ہوگی، وہ سر کے بل چل کے جائیں گے. اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ فوراً اپنے پاؤں پہ آرام سے پہنچ جائیں گے. پھر دیکھا آپ نے کہ قبر میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب، اور ان کو اجر مل رہا تھا، نیکوں کو، بروں کو عذاب ہو رہا تھا.
اور پھر میدان حشر میں پہنچنے میں بھی بڑی تکلیف ہے. شاباش. کوئی سوال؟ سر کے بل کیوں چل کے جائیں گے؟ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں. انہوں نے اس اپنے خالق، مالک، رازق اور حاکم کو پہچانا ہی نہیں. جس نے پیدا کیا، جو حاکم تھا، اس کا حکم تو مانا نہیں. اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے جیسے آج ہم لوگ چل رہے ہیں. تو اس کا انجام تو برا ہوگا. برا انجام یہی ہے. کیا آواز سوال کریں؟ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ تو سر ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اس روز ہر انسان اپنے گناہوں کے مطابق اتنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. تو وہ کیفیت کس طرح ہوگی؟ وہ کیفیت میدان حشر میں پہنچ کر ہوگی، جب سب لوگ وہاں جمع ہوں گے. یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گناہوں جتنے بڑے گناہ ہوں گے اسی طرح اس کے پانی اس میں ڈوبا ہوا ہوگا. یہ میدان حشر میں پہنچ کے ہوگا. بات کلیئر ہے؟ اور اس دن نیک انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ بڑے مزے میں ہوں گے. اس کو پتہ ہے ایمان. ہاں، ایمان اس نے دنیا میں یقین کا ایمان تھا، اس نے عمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مرحلے میں اس کو بہت آسانی سے گزاریں گے. نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی ان کو غم ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے اور بالکل ایسا ہی ہوگا. اللہ حق ہے اور اللہ حق فرماتے ہیں. آپ جب میدان حشر میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ہر آدمی اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوگا. اور بڑے غور سے سنیے، ایک حدیث ہے میں جس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. جب میدان حشر میں پہنچے گا تو وہ اب اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر نہیں رہے. تو لوگوں میں سے جو نیک مومن ہیں وہ پہلے جائیں گے حضرت آدم کے پاس کہ آپ ساری دنیا کے باپ ہیں، آپ اللہ سے گزارش کریں کہ وہ حساب کتاب شروع کرے. وہ کہیں گے بھائی میں نہیں جاتا، میں نے تو غلطی کی تھی کہ میں نے جس چیز کا اللہ نے منع کیا وہ میں نے کھا لیا تھا. اسی طرح سارے انبیاء کے پاس جائیں گے. پریشان ہوگی خلقت. سارے انبیاء جواب دیں گے کہ نہیں ہم نہیں جا سکتے. بالآخر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے. وہ جا کے سجدے میں گر جائیں گے. کوئی ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں کر سکتا. یہ ہے اللہ کی عدالت لگی ہوئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں پڑ جائیں گے پھر اللہ کہے گا، حکم دے گا کہ ہاں بھائی آپ کیا چاہتے ہیں. تو گزارش کریں گے کہ اللہ آپ حساب و کتاب شروع کریں. حساب و کتاب شروع ہوگا اور بہت اللہ نے وہ سسٹم ایسا بنایا ہے کہ 2 فرشتے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں. وہ ہمارا اعمال نامہ ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا. اور بندہ جب اس کو دیکھے گا نا تو سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ کیا کہے گا، اتنا وہ کمپلیٹ ہوگا. چھوٹی چھوٹی چیزیں، کسی کو بری نظر سے دیکھا ہے وہ بھی وہاں لکھا ہوگا. تو وہ کیا کہے گا، ما لہذا الکتاب، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے. لا یغادر صغیرۃ او کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہے. یہ ہوگا وہ اعمال نامہ. اب بندہ خود اس کو دیکھ کے پہلے تو اللہ تعالیٰ جب وہ اس عذاب سے گزر کے آئے گا تو اس کی حالت ہی دیکھ کیا ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں. اور جب اس کو یہ اعمال نامہ دے دیا جائے گا تو وہ یہ کہے گا جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اور اگر وہ انکار کرے گا تو پھر کیا ہوگا. فرض کہ یہ جھوٹا بندے، آپ کو پتہ نا وہاں بھی قسمیں کھائیں گے. اللہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ کو جانتے، پہچانتے، اس کی صفات کو جانتے دنیا میں نہ کرتے. اب وہاں جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کے سامنے، تو پھر کیا ہوگا بھلا جب جھوٹ بولیں گے تو اس کا انسان کی نامہ رضا اعمال بولیں کہا گے. جائے گا کہ خود آج اپنا نامہ اعمال پڑھو، اس میں ہر چیز درج ہوگی.
نہیں نہیں سر نہیں جی نہیں، ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. یہ ہوئی نا بات. ویری گڈ، ویری گڈ. انسان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے اس کے خلاف. زبان گواہی دے گی اگر بری باتیں کی ہیں، شرک کی باتیں کی ہیں، اللہ اس کی زبان بولے گی کیا بات کر رہے ہو تم نے، تو یہ بات مجھ سے کہی تھی. جن پاؤں سے چل گئے وہ گواہی دیں گے، جن ہاتھوں سے کرتوت کیے وہ گواہی دیں گے. ذرا سوچ لیں. اب ہم بڑے سوچ سمجھ کے اپنی زبان، ہاتھ پاؤں کو استعمال کریں. کیوں؟ یہ قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہ ہوں گے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ جی سر. آپ جب حساب کتاب شروع ہوگا، یہ آپ کے سامنے فگر ہے، یوم حساب جس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا. کیا چیک کیا جائے گا؟ صراط مستقیم اختیار کیا ہے یا نہیں. کیا ہے تو گرین لائن پہ جنت میں چلے جاؤ، نہیں کیا تو ریڈ لائن پہ کہاں پہنچ جاؤ؟ جہنم میں. فیصلے کی بنیاد کیا ہوگی؟ نیچے آیت لکھی ہوئی ہے. جہنم میں کون جائے گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، لائن آپ کے سامنے ہے، آپ ہینڈ آؤٹ آپ کے سامنے ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ جہنم میں جانے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، پورا چارٹ میں نے لکھا ہے. اور جنت میں کون جائے گا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کو جنت کی من پسند زندگی ملے گی. یہ ہے فیصلے کا معیار. جس کے برے اعمال زیادہ اور نیک کم، وہ گیا جہنم میں. اور جو نیک آدمی تھا، نیک اعمال کثرت سے کیے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے گا. تو اس چارٹ سے بات آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، شاباش. سوال کریں. کل میں نے اگلا لیکچر پڑھانا جب ہے جب آپ مجھے ان سب سوالوں کو جواب دیں گے، کیونکہ اس چارٹ پہ پورا نقشہ آپ کے سامنے پیش ہو گیا ہے. اب پھر خلاصہ سن لیں ذرا اچھی طرح. عجائب ذرا پہلے لاؤ. دنیاوی زندگی، موت، میں نے ساری تفصیل آپ کو بتا دی ہیں. نفخ اول، نفخ ثانی، اور پھر میدان حشر، اور اس کے بعد حساب و کتاب. اور حساب و کتاب میں کیا دیکھا جائے گا؟ وہ جس کی نماز میں، ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم. اور سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن و سنت کا راستہ. قرآن نے اصول بیان کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے دکھایا ہے. تو اب اگر نیک اعمال ٹھیک ٹھاک ہوئے، تھوڑے سے برے اعمال ہوئے، اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں بھیج دے گا. عجائب اگلا نکائے، اگلا لائے. تو جنت میں جانے والوں کا نیکیوں کا پلڑا بھاری، اور برے لوگوں کا، جہنم میں جانے والوں کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا. بالکل چند نیکیاں کی ہیں. اب کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، شاباش. موت کے ساتھ ہی جب علیین اور سجین میں بندے چلے جاتے ہیں تو ان کو تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہوگا نا کہ ان کا کیا انجام ہوا. موت کے وقت پتہ، یہ سوال کر رہے ہیں بھئی موت کے وقت بندے کو پتہ چل جاتا ہے اس کا انجام اس کا. ہاں، برے کا جب اس کی روح کھینچتے ہیں فرشتے، بڑی تکلیف اذیت میں ہوتا ہے. شاباش. کوئی سوال اور؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ جلدی بتائیں آپ، ورنہ تیاری کریں. اچھا کوئی سوال نہیں ہے تو تیاری کریں، اور اگلے جو سیٹرڈے کو لیکچر ہوگا اس میں آپ کو میں سوال کروں گا، آپ جواب دیں گے. جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، آگے
چلنا ٹھیک نہیں ہوگا. آگے دوڑ اور پیچھے چوڑ نہیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے, سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. تو عقیدہ آخرت کا یقین جو ہے وہ ہمیں اس نیکیاں کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے پر مجبور کرے گا. تو اس کے بھی سوال ہوں گے جو میں نے آج پڑھایا ہے, اور پچھلا جو پڑھایا ہے اس کے بھی سوال ہوں گے. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.